أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق 17A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم نزول قرآن کا مقصد، گرامر میں ادرب، اسمع، علم، عمل کے جو ہے افعال کے امر و نہیں دیکھیں گے، اور نکات تعلیم شوق کے علاوہ 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1000 بار سے زیادہ آئے ہیں. کہیے الحمدللہ. سبق نمبر 17 کے ختم تک آپ 208 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے کیا ہے؟ 41,111 ہے. ہم اپنے ٹارگٹ کو بالکل چھونے والے ہیں. نماز کے حصے مکمل ہو چکے. اب قرآن سے متعلق کچھ جو ہے وہ آیتیں اور باتیں ہیں، اس لیے اس کورس پر رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے. قرآن کے مقصد یا نزول ہونے کے جو تعلق ہے اسے ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے. قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کرام، اسے ہم جو ہے کل یعنی 18ویں سبق میں، اور سیکھنے کے طریقے جو ہیں وہ سبق نمبر 19 میں، اور جبکہ ہم نے کتنا سیکھا ہے اسے ہم سبق نمبر 20 میں دیکھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلنہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تدبر اس کی آیات پر کیا جائے، یعنی عربی آیات پر، اور دوسرا یہ ہے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے. یاد رکھیں قرآن جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے اوپر فرض کیا، یعنی ہم نے قرآن کو فرض کیا. اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یا جو ہے کلمہ شہادت دینا پڑھنا فرض ہے. یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن بھی فرض ہے. جب فرض ہے تو اس کی ہر چیز، ہر لفظ، ہر ایک جو ہے وہ جملے کو، لفظ کو، کلمے کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی فرضیت کا پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا. اسی طرح سورۃ النور کے اندر آتا ہے سورۃ النور تم پہ فرض کی گئی، کیونکہ سورۃ النور کے اندر جو ہے شرعی احکام ہیں، تو اس لیے اس کو بھی فرض کیا گیا کہ اس قرآن بھی فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے کہ اس سورت کو تو بالکل جو ہے سمجھنا ہے. تو آئیے ہم قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ کیسے؟ اس کی مثال اس شعر سے لیتے ہیں. یعنی انسانی کلام کا ترجمہ کیجئے، 4 الفاظ کا شعر ہے. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب یہ 4 لفظ ہیں ٹوٹل. کیسے، ایسے، ہو گئے، ٹوٹل 4 لفظ. اسی کو ہیر پھیر کے اس نے ایک شعر بنا دیا بنانے والا. اب اس کا ترجمہ کیجئے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس شعر کی تشریح صحیح طرح کر سکیں، کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں کیا ہے شاعر کے، یا شاعر جب تک خود نہ بتائے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اس سے کیا مراد ہے. یہ ایک انسانی کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کسی اور زبان میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی تشریح ہم خود سے کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کچھ قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے اپنے ہر لفظ کی اپنے اندر تشریح کی ہے. ایک ایک لفظ کو جو اہم ہے سمجھانے کے لیے بار بار مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں بنایا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا ہے، آپ چاہے قرآن پاک کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیں تو آپ اس کو صحیح معنی میں قرآن کو نہیں پڑھے. مثلا یہ اقبال کی ایک مثال تھی، ایک شعر تھا، آپ نہیں کر سکتے تو عربی کا ترجمہ آپ کیسے کر سکیں گے؟ ثواب کی نفی کا نہیں ہے اس سے مراد، اور نہ ترجمے کی قدر کم ہوتی ہے. ہم ترجمہ
تدبر سے ہی سیکھیں گے، مگر یاد رکھیں ترجمہ منزل نہیں، منزل اس قرآن کے اندر پیغام ہے، حکم ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکنا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ یعنی قرآن کی فہم، قرآن کو سمجھنا مقصد ہے، ترجمہ جو ہے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں گے۔ تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا انکار نہیں۔ صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، اس سے بھی انکار نہیں۔ یہ جو نورانی وولٹیج ہے جو یہ دل کو چیر کر اتر جاتے ہیں، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب، انزلنا ہم نے نازل کیا، یہ ٹیبل سے آیا ہے، وہ اس کو مضارع ہے انزلنا، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، لی تاکہ یدبروا تاکہ تم وہ غور کریں، یا کا صیغہ آ رہا ہے، مضارع جو ہے ہم کے معنی میں دے گا، آیات ہی، آیات، آیت کی جمع آیات ہے، اور کیا ہے ہی، یعنی اس کی، کس کی، قرآن کی، والی اور تاکہ یا تذکرہ نصیحت پکڑیں، یا تذکرہ مضارع ہے اور ماضی میں ہم کے معنی دے رہے، یذکرہ یذکرو، یہ اس کے معنی میں یذکرہ، اولو کہتے ہیں والے، الباب عقل، الباب جو ہے یہ کہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، الباب یہ جو ہے عقل کو کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب، انزلنا ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے۔ کتاب واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ کتاب کی جمع کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی کتاب کی جمع کیا ہوگا؟ کتب، کتب، ویری گڈ۔ اس کی جمع واو نون یا نون سے نہیں بنتی، اس کی جمع مخصوص ہے اور کسی طریقے سے بنتی ہے، جیسے کتاب سے کتب، اسم سے اسماء، مثل سے امثال، یہ اس طرح کے اوزان پہ ہے۔ تو لہٰذا کتاب کی جمع کتب، کتب جو ہے وہ جمع ہوتی ہے، اور کتابن جو ہے واحد ہے۔ انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے نیچے اتارا، اوپر سے کسی چیز کو اتارنا اسے انزل کہتے ہیں۔ انزل، انزل، انزلہ، انزلہم، انزلتا، انزلتو، انزلتم، انزلنا، یہ ٹیبل ہے انزلہ کا، اسے ہم نے اتارا۔ انزلنا ہم نے اتارا، اس کو، کس کو؟ یعنی وہ جو پہلے کتاب کا ذکر ہے، یعنی اس کتاب کو ہم نے اتارا، کس نے اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ الیکا، دو لفظ ہے، الا طرف، کا آپ، یعنی آپ کی طرف، مبارکن، یہ عید مبارک، مبارک کرتے ہیں نا، مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والی۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، جس رات پہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تو خود سوچئے کہ قرآن خود کتنی برکت والا ہے۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول ہیں، اور جو جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا ہے۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاص کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے رہے۔ تو اسے ایک بار تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے
अललिम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, किताब जिसे हमने उतारा आपकी तरफ ए नबी, क्या है? बरकत। किस लिए उतारा भाई? लियतदब्बरू आयाती। ली मैंने ये तीन टुकड़े हुए, ली यत या ली और यदबरू। ली मैंने ताकि वो गौर करें, आयाते ली मैंने ताकि, यदबरू वो गौर करें। मुदारे का टुकड़ा है, देखें या इलामत मुदारे आ रही है ना, मुदारे का है और वाव अलिफ बता रहा है ये जमा है और क्या है? फेल है, मुदारे का फेल है। आयाते ही, आयत जो है वाहिद होता है और जो है इसकी जमा क्या होता है? आयात। क्यों? मुअन्नस की जमा अलिफ तासिब बनती है, तो आयात जो है वो जमा है ही इसकी, यानी कुरान की। तो इसे एक बार दोहरा लीजिए इस हिस्से को। अगला हिस्सा है वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, वा में और ली मैंने ताकि, यतज़क्करा नसीहत पकड़े, उलू वाले, अलबाब अकल, यानी अकल वाले जो है वो क्या है? नसीहत पकड़े। वा मैंने और ली मैंने ताकि, यतज़क्करा या देखें इलामत मुजारे आ रही है, वो नसीहत पकड़े। कौन पकड़े? अकल वाले। ये जो लफ्ज ली है इसके मुख्तलिफ मायने आते हैं। आइए यहाँ पे इसके मैंने ताके किस में आता है, इसे कैसे याद करेंगे? लियतदब्बरू आयाती व लियतज़क्कर उलुल अल्बाब, इससे जो है ताके के मैंने आते हैं। आइए देखते हैं इसके मजीद अल्फाज आगे चल के। उलू या उली दोनों के मैंने होते हैं वाले। उलू जमा है, उली क्या है? वाहिद है इसकी। एक लफ्ज होता है लुब, लुब कहते हैं अकल को। अलबाब ये उसकी जमा है, लुब अलबाब जमा। तो इसे दोहरा लीजिए, ये तज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। तदब्बर के मानी होता है गौर करना और तज़क्कुर के मानी होता है नसीहत हासिल करना। तो अपनी जिंदगी में इसकी बातों पर अमल करना ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो। अफसोस किसी किताब में ना होगा। इस पर गौर कीजिए, इसको समझ कर पढ़िए। कोई ऐसी किताब नहीं है कि उसे खोलें तो उसके लिखने वाले को फौरन पता चले कि मेरी किताब को कहाँ से कौन किस वक्त पढ़ रहा है। ये वाहिद किताब है, जो ही आप इसे खोलते हैं जहां से पढ़ना शुरू करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला को फौरन पता होता है कि ये मेरे बंदा ये बंदी ने मेरी किताब को इस जगह से इस वक्त खोला है और ये यहाँ से पढ़ा। तो तदब्बर कीजिए, गौर कीजिए। यानी अखबार पढ़ने के लिए तदब्बर की जरूरत नहीं होती। आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है खबर, आप अखबार फेंक देते हैं, अगले दिन दुनिया आ जाता है। लेकिन क्या आप साइंस की किताब या किसी कोर्स की किताब इसी तरह पढ़ते हैं कि पढ़ी और फेंक दी? नहीं, आप उस पे एक एक लफ्ज पे, एक एक जुमले पे, उसके अंदर जो कुछ लिखा है उस पे गौर करते हैं, उसे याद करते हैं। क्यों? आपको पता है इसके अंदर उस किताब को, जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जो कोर्स की किताब है, जो आपकी साइंस मैथ या किसी भी सब्जेक्ट की किताब है जिसके आप तालिब इल्म हैं, आप उस किताब को ऐसे ही नहीं पढ़ते अखबार की तरह। आप उसमें गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, उसके सवाल जवाब ढूंढते हैं कि इसका ये सवाल बन सकता है या ये सवाल दिया तो इसका जवाब यहाँ पे क्या है। ये काम आप करते हैं। क्यों? उस पर अपने गौर व फिक्र करके उस किताब को याद करना होता है, उसको समझना होता है, ताकि जब इम्तिहान हो तो आप उसका अंदर आने वाले किताब से जो सवाल आते हैं उनके जवाब दे सकें। अब कुरान जो है ये ऐसी ही किताब है, इस पे इम्तिहान होना है हमारा, आखिरत में हमसे पूछ गुछ होनी है। अल्लाह ताला कहेंगे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, मैंने ये कितनी बड़ी किताब तुम्हारे पास भेजी थी और तुम्हें कहा था कि ये मेरी किताब है, मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है और तुम जो है इस पे गौर करो, फिक्र करो, ये भी बताया था। और ये भी बताया था तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा, और ये भी कहा था ये तुम पे फर्ज कर दी गई है। तुमने क्या किया? हम कहेंगे अल्लाह मियां,
ہم نے اس کا بڑا احترام کیا، بڑا ادب کیا، اس کو جو ہے اچھے سے جو ہے غلاف میں لپیٹا اور بڑے احترام سے بہت اونچی جگہ پہ رکھا، اور جب ضرورت ہوئی اسے اتار کے اسے چوما چاٹا اور اس کو جو ہے کسی کے اوپر سے پھیر دیا یا بہت کیا اسے کھولا اور اس کی ہم نے تلاوت کی۔ ہم روز تلاوت کرتے تھے، ہم نے اس کو یاد بھی کر لیا، حفظ بھی کر لیا، ہم حافظ بھی بن گئے۔ اللہ کہے گا میں نے یہ اس کام کے لیے تھوڑی بھیجی تھی، میں نے تو اس میں تمہارے لیے قانون لکھے تھے، تمہارے لیے شرعی احکام لکھے تھے، تمہیں قوموں کے جو ہے واقعات سنائے تھے کہ جس قوم نے اچھا کیا انہیں ہم نے انعام دیا، جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ کیا کیا حشر ہوا، کیسے کیسے عذاب آئے، اور کیسے کیسے ہمارے انبیاء آئے اور انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی اور کیسے کیا، اور تم آخری امت ہو، یہ ہم نے لکھ دیا تھا، تم جو بس امت ہو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو انبیاء کا کام تھا تم نے کرنا، تم نے کیا کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو عربی نہیں آتی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کہیں گے یہ تمہاری غلطی تھی میرے بندے، جب ایک تمہارے پاس ٹیلی گرام آتا ہے، تمہیں انگریزی نہیں آتی اور وہ ٹیلی گرام تم سے نہیں پڑھا جاتا، تم بندہ ڈھونڈتے ہو کہ یہ ایک تار آ گئی ہے، تار، ابھی تو تار کا تصور بھی نہیں ہے، پرانے زمانے میں تار آتے تھے، گاؤں میں تار آ گئی، اس کو فکر ہوتی تھی بندے کو یہ کیا ہے، کدھر سے ہے، کیا لکھا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ کون جانتا ہے، کون اس کو پڑھ، اور اگر پڑھا لکھے تو اسے اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ یار یہ لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، کیا ہے دیکھو۔ اللہ میاں نے تار بھیجا، اللہ میاں نے بک بھیجی، اللہ میاں نے میسج بھیجا، تم نے کوئی فکر ہی نہیں کی۔ تو اس لیے جو ہے یہ غور اسی وقت ہو سکے گا جب وہ اسے سمجھے گا، خود سے غور کرنا ضروری ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کش ہے ناراضی نہ صاحب کتاب، یعنی جب تک وہ بات کتاب جو آئی ہے اس تیرے خود اندر نہیں اترے گی، تیرے اندر اس کے معنی نہیں اتریں گے، تجھے اس کی سمجھ نہیں آئے گی، چاہے وہ جو ہے راضی جیسا جو ہے بڑا سائنسدان جو ہے جس نے اتنی بڑی جو ہے وہ دو جو ہے موٹی موٹی کتابیں جو ہے نا جراحت پہ لکھ دی ہیں، یا جو کشف کرتا ہے جسے غیب کا علم آتا ہے، وہ بھی تجھے نہیں سمجھا سکتا، کیوں خود تیرے اندر جب تک اس کتاب کا معنی نہیں اترے گا، نہیں سمجھ آئے گا، تجھے سمجھ نہیں آنے، کسی کے سمجھانے سے نہیں آنے، خود سمجھنا ہے، کیوں یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ ہر وقت اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے خوشی کے عالم میں اس آیت کے معنی کچھ اور، آپ غم کے حالت میں وہی آیت پڑھیں گے اس کے معنی آپ کو کچھ اور سمجھ، آپ جو ہے کسی فکر کے صورت میں پڑھیں گے تو اس کے آیت وہی ہوگی، معنی آپ کو، کیوں اس آیت کے آگے پیچھے دائیں بائیں بہت سی آیتیں ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس کیفیت کے اندر جو ہے نا آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور کیفیت کے اندر اس کے معنی بشرطے کہ آپ اس کو جانتے ہو، سمجھتے، اور اگر سمجھتے نہیں ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا والا معاملہ ہے کہ موسیٰ نے لکھا وہی خود آ کے پڑھے گا تو پڑھے گا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یعنی جیسے ٹیلی گرام آپ کو مل گیا، آپ کو انگریزی نہیں آتی، جرمن زبان میں ٹیلی گرام آ گیا، مجھے جرمن نہیں آتی، میں کسی جرمنی کو ڈھونڈوں گا کہ یار یہ کیا لکھا ہے، کدھر سے آیا، کیا ہے، تو اسی طرح آپ نے عربی کو سیکھنا ہے، یا اس کے ترجمے کو صحیح طریقے سے سمجھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے، تو اس لیے جو ہے قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں، سوال یہ ہے۔ قرآن سے تعلق چار طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے راست یعنی ڈائریکٹ، یعنی ہر بندے کا قرآن سے ایک ڈائریکٹ تعلق ہے، شخصی یعنی اس کا پرسنل ہے، ذاتی تعلق ہے، اور تیسرا ہے طے شدہ، یعنی پہلے سے اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر کہ کس بندے کے لیے اس کا کیا مطلب اور کیا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں ہے معلوم، طے شدہ ہے، پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے، متعلق، ریلیونٹ ہے، یہ چار چیزیں ہیں قرآن سے، راز، شخصی، طے شدہ، آئیے ان کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا، راز سے کیا مراد ہے، راز سے مراد ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے، جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے، پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے انسان سے، جب انسان سنجیدگی سے، اخلاص سے
پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ شخصی پرسنل سے کیا مراد ہے؟ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ یہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقین کے لیے اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے، نہیں، ہر آیت ہر آدمی کے لیے ہے۔ اور وہ جس وقت اس کو اللہ تعالیٰ وہ آیت پڑھواتے ہیں، سنواتے ہیں، تو اس وقت اس آیت کے اندر اس کے لیے کوئی خاص پیغام جو اس کی اس کیفیت اس حالت کے مطابق ہوتا ہے، جو اس کی خوشی، غمی، دکھ، ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے اس وقت کیا پیغام ہے، یہ ہے شخصیت۔ پھر طے شدہ سے مراد ہے دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی طرح تو ہم کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، کہ اس آیت کو کون پڑھے گا اور کون سمجھے گا، اس کا نام لکھا ہے۔ ہم نے اپنے نام کی آیتیں لکھی ہیں۔ چوتھا ہے متعلق، ریلیونٹ ہے۔ کیا مطلب ہے ریلیونٹ کا؟ اگر کسی بڑی آدمی کے پاس آپ تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا، آپ کو تعلیم کے بارے میں ہی بتائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی اور چیز کے بارے میں بتائے گا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر، یہ یعنی یہ کیسے غیر متعلق ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے غیر متعلقہ باتیں کرے؟ آپ سے ہر چیز کا تعلق ہے۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی؟ تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو۔ یہاں پر ایک آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے تو مطالعہ یعنی پڑھے، پھر تصور، پڑھنے کے بعد تصور کرے کہ یہ کیا ہے، اور پھر احساس کرے کہ میں خود جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں یا کہاں جا رہا ہوں یا میری کیا حالت ہے۔ تو لہٰذا مطالعے سے مراد یہ ہے قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ تصور جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے کہ آپ اچھی طرح غور کر سکیں۔ مثلا آپ نے جہنم نہیں دیکھی، آپ نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے تصور کرنا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم ہوگی اور آگ ہوگی، اس میں انسان اور جو ہے پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ انسان چل رہے ہیں، پتھر جل رہے ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی اور کیا آگ ہوگی۔ جنت کا اگر ذکر ہے تو وہاں تصور کیجئے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی جگہ بنائی ہے، اس میں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ اثرات ہوں گے۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے کہ زمین کتنی بڑی ہے، ہم پیدل چل کے اسے نہیں طے کر پا رہے، آسمان کتنا بڑا ہے، ہماری نظر حد جہاں تک چلی جائے وہی نظر آ رہا ہے۔ رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں جو ہے بے شمار جو مخلوقات ہیں ان کا تصور کیجئے کہ اگر 18,000 عالم ہے تو ہر ایک کے اندر جو ہے کیسی کیسی مخلوقیں اللہ نے بچائی، اور ہر لمحے وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اور ان کی ایک ایک چیز سے باخبر ہے۔ یہ ہے اللہ کی صلاحیتیں، اللہ کی صفات۔ پھر احساس، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا مروی ہے، آپ نے کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ کہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا ایک جس کو جہنم میں بھیج۔ اور امید کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ کہیں گے سارے انسانوں کو میں جہنم میں بھیجوں گا اور ایک کو جنت میں، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جسے جنت میں۔ یعنی امید اور جو ہے خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ مجھے ہی جہنم میں نہ بھیجے، اور امید ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہے ہو سکتا ہے مجھے ہی جو ہے جنت میں بھیجے۔ تو تذکر کا ایک سادہ طریقہ ہے، کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے دعا کا، یعنی ہر عمل کی دعا ابتدا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ دعا سے کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر دوسرا کیا؟ احتساب، اپنے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، اپنی عمر کا احتساب کریں کہ ہم نے اب تک کیسے وقت گزارا ہے اور کیا کرتے رہے ہیں، اور پھر پلان بنائیے کہ اگلے دن یا ہفتے کے لیے کہ اب آئندہ میں ایسا جو کرتا رہا ہوں، غلط کرتا رہا ہوں، وہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور اس کے بدلے میں اپنا پلان بنائیں۔ تو دعا میں کیا آتا ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، دل یا اعضاء کے لیے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے، مثال تدبر اور تذکر کی توفیق مانگیے۔ پھر احتساب میں مگر صرف دعا کافی نہیں،
مثلا آپ کا بیٹا اگر 10ویں جماعت میں تو وہ محنت کرے گا تو پاس ہوگا، اگر وہ محنت ہی نہیں کرتا، امتحان ہی نہیں دیتا، تو کیسے پاس ہوگا؟ یہی ہمارا حال ہے۔ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لاتے، ہم محنت نہیں کرتے، تو ہم جو ہے اس بچے کی طرح ہے جو امتحان تو دینے جا رہا ہے لیکن انہیں پڑھا ایک لفظ بھی نہیں۔ پلان سے کیا مراد ہے؟ اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان۔ مثلا کھانا آپ نے کھانا ہے، اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے کہ اچھا میں کھانا کہاں کھاؤں گا، گھر میں کھاؤں گا، صبح کھاؤں گا، شام کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا۔ تو پھر اس کے لیے آپ وہ سودا سلف لاتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے، وہ چیز تیار ہوتی ہے، پھر آپ کھاتے ہیں۔ یا آپ نے پلان بنایا جی آج گھر میں کھانا ہی نہیں کھانا، آج تو جو ہے نا وہ فلاں جو ہے نا ہوٹل میں یا جو ہے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا ہے، فلاں جگہ بوفے کرنا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ پارٹی میں جانا ہے، فلاں جگہ جو ہے دعوت میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، فلاں جگہ جو ہے یہ کرنا ہے، یہ آپ کا ہوتا ہے۔ تو مگر چیک کیسے کریں گے؟ پلان بنائیے، اجتماعی معاملات ہوں تو فقی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجئے۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر و نہیں، اور جو ہے ٹیم ورک، یہ اجتماعیت، یہ پلان میں ہے۔ تبلیغ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیات، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ تبلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک حکمت کے ساتھ بہترین طریقے سے پہنچانا، اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھیے، یعنی ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں، تصور کے سماعت کریں اور احساس کے ساتھ پڑھیں، آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں، اور پھر اس کی دعا غور سے جو ہے گزرے ہوئے دنوں کا حساب کریں اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں، جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ قرآن کے حقوق کیا ہے؟ پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، یہ جو ہم ہر دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ یہاں پہ وقفہ 2 منٹ کا ہم لیتے ہیں، پھر اگلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 17 بھی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی طرف۔ لیکن گرامر میں آج ہم افعال میں امر و نہیں پورا کر لیں گے، اضرب، اسمع، علم اور عمل کی جو ہے دہرائی کریں گے، اور ساتھ میں ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنائیں اور 2 بندے مل کر آپس میں جو ہے اس پہ جو کچھ پڑھتے ہیں ڈسکس کریں، اس کو جو ہے ایک دوسرے کو سکھائیں، اور اپنے تمام صلاحیتیں یعنی دیکھنا، سننا، سوچنا، بولنا، لکھنا، حرکات و سب اس کی مدد سے سیکھیں گے، تب بڑی تیزی سے اور آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے۔ الفاظ یہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں اسم، اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل، اور تیسرے کو کہتے ہیں حرف۔ چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی عربی میں، یا اسم ہوگا کوئی بھی لفظ، یا فعل ہوگا، یا حرف۔ اسم کیا ہوگا؟ کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے، یا صفت ہو سکتی ہے، اور اس کی پہچان اس کے شروع میں یا تو الف لام یا اس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی حرکت، یا واو نون یا نون اور الف تا آتے ہیں، یہ اس کی پہچان۔
اور فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا، یہ، اور اس میں کیا ہے؟ ماضی کا زمانہ پہ آ جاتا ہے۔ یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، ایسا فعل ہوتا ہے۔ حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے۔ ہم نے 9 جو ہے پڑھے ہیں، کون سے تھے؟ پہلا تھا لی من ان، دوسرا سیٹ کیا تھا؟ بی فی اعلی، اور تیسرا کیا تھا؟ الا ما اور انتا۔ ان میں سے پہلے 7 حروف جر اور 2 آخری 2 جو ہیں گرچہ حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن اسم ہے، بس یہ ہم نے اس کا دیکھا۔ اور افعال میں ہم نے کیا پڑھا؟ افعال میں ہم نے یہ پڑھا کہ عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فعلا بنا، فاتحہ سے فتحہ بنا، نون صاد را سے نصرہ بنا، دعاد را با سے درابا بنا۔ پھر ہم نے دیکھا زمانے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں عربی میں: فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر و نہیں حکم دینا یا گزارش کرنا یا کسی چیز سے حکمن روکنا یا گزارش کر کے روکنا، اس کو امپریٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ پھر امر و نہیں میں ہم نے پڑھا کہ فا عین لام سے جو ہے ہم امر کیسے بناتے ہیں؟ مضارع کی حرکت کو گرا کے آخری لفظ کو ساکن کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک حمزہ لگا دیتے ہیں تو وہ امر بن جاتا ہے۔ اور نہیں کیسے بناتے ہیں؟ جو مضارع کا ہوتا ہے صیغہ، اس کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں تو وہ مضارع بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ ہمارا ایک ٹیبل تھا، ماضی کا ٹیبل، اس کا کیا تھا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا۔ اس کا مضارع کیا تھا؟ یہ دیکھیے، مضارع ہے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور اس کا امر نہیں کیا تھا؟ افعل تم کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو۔ یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے۔ پھر ہم نے فتحہ کا ٹیبل کیا، اس میں کیا تھا؟ ماضی کا فتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ اور اس کا مضارع کیا تھا؟ یہ دیکھیے، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں کھولیں گے۔ اور امر نہیں اس کا کیا تھا؟ افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو۔ پھر ہم نے نصرہ کا دیکھا باب، نصرہ میں کیا تھا؟ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اور اس کا مضارع کیا تھا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے۔ اس کا امر نہیں بنتا ہے انصر، یہاں دیکھیں پیش آیا، انصر تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو، لا تنصر تم مت مدد کرو، لا تنصر تم سب مدد کرو۔ پھر تھا درابا کا، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے درابا کا، تو آئیے اس کا ماضی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ درابا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تم میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ مضارع دیکھیے، یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، تدربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، ادربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، ندربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ امرو نہیں دیکھیے، ادرب تو مار، ادربو تم سب مارو، لا تدرب تو مت مار، لا تدربو تم سب مت مارو۔ اب آپ کی باری ہے، کون اس پورے ٹیبل کو دہرائے گا؟ ہاں جی دہرائیے جی، اوکے میڈم آپ دہرائیے۔
पूरा टेबल। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रेबू वो मारता है या मारेगा, यद्रेबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रेबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रेबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रेबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रेबू हम मारते हैं या मारेंगे। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। मुदारे एक बार दोबारा करा दीजिए। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला मुदारे तद्रिब। ये अमर नहीं है, जी मुदारे। यद्रेबू वो मारता है या मारेगा, यद्रेबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तद्रेबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रेबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रेबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रेबू हम मारते हैं या मारेंगे। पहले आप ये अदरिबू को नदरिबू पढ़ गई थी, इसलिए जो है इसको दोबारा कराना था। चलिए जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका अमरो नहीं देखते हैं क्या होगा। इदरिब तू मार, इदरिबू तुम सब मारो, ला तदरिब तू मत मार, ला तदरिबू तुम सब मारो। मैं इशारा करता हूँ, आप मुझे अरबी और उसका तर्जुमा बताइए। एक उंगली ये नीचे की तरफ हरकत करते हुए। जी, क्या लफ्ज आएगा और उसका तर्जुमा क्या होगा। इदरिब तू मार, और चार उंगलियां होंगी तो तब क्या होगा। इद्रिबू इद तुम सब मारो। और अगर एक उंगली यूं इनकार में चल रही हो, ला तद्रिब मत मारो, मत मार, मत मार। और अगर ये चार उंगलियां ऐसे चल रही हो, ला तद्रिबू मत मारो। ये आपने वो क्रिकेट वालों को देखा होगा ना, वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, वो भी ये टिपिया इस्तेमाल करते हैं। आइए, इदरिब तू मार, तो अब जवाब में क्या होगा, सामने सुनने वाला कहेगा अदरिबू मैं मारता हूं या मैं मारती हूँ। अगर वो इदरिबू तुम सब मारो, तो अब क्या जवाब होगा। वो कहेंगे नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। और अगर कहे इदरिबुल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं गेंद या गोल चीज को, यानी गेंद को मारो या फुटबॉल को मारो, इदरिबुल कुर्रा, तो क्या कहेगा वो जवाब सुनने वाला। अदरिबुल कुर्रा मैं गेंद को मारता हूं या मारूंगा। अगर मैं कहूं इदरिबुल कुर्रा तुम सब गेंद को मारो, तो क्या जवाब होगा। नदरिब अल कुर्रा। नदरिबुल कुर्रा, तो नदरिबुल कुर्रा। तो आइए मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिए। इदरिब, जवाब दीजिए मार, इसका। मार, अदरिबु, अदरिबु। नो नो, तर्जमा नहीं करना है, जवाब देना है। मैं कह रहा हूँ इदरिब, तो आप जवाब देंगे अदरिबू, अदरिबू। मैं कहता हूँ इदरिबू, क्या जवाब होगा। नदरिबू, नदरिबू। मैं कहता हूँ इदरिबुल कुर्रा, तो आप क्या जवाब देंगे। अदरिबुल कुर्रा। अदरिबुल कुर्रा। मैं कहता हूँ इदरिबुल कुर्रा, तो आप क्या जवाब देंगे। नदरिबुल कुर्रा। नदरिबुल कुर्रा। ये जो है जवाब सवाल होंगे इसके अमर और नहीं के। आइए इसमें हम देखते हैं सामिया का टेबल। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। आइए इसका मुदारे देखते हैं। यस्मऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्मऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्मऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्मऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्मऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्मऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। अमरो नहीं देख लिए। इस्मा तू सुन, इस्माऊ तुम सब सुनो, ला तस्मा तू मत सुन, ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो। अब आपकी बारी है, कौन इस पूरे टेबल को दोहराएगा, दोहराइए जी, कौन करना चाहता है। सामिया उसने सुना, सामेऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्मऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्मऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे।
तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे। अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। तस्माउना आप सुनते हैं या सुनेंगे। नस्मा हम सुनते हैं। इस्माउ सुन, सॉरी इस्मा इस्मा सुन। आके इस्मा इस्माउ सुन, सुनो। इस्माउ सुनो। ला तस्मा मत सुन। ला तस्माउ मत सुनो। इसमें ये जो नस्मा आपने पढ़ा ना, असल में इस पे भी पेश है, ये पेश इसका यहाँ गलती से किताबत में रह गया है, तो ये लफ्ज है नस्माउ, हम सुनते हैं। जी सिस्टर में से किसी ने जो है वो किया था अनम्यूट, काइंडली वो भी दोहरा दे इस टेबल को। जी किसने किया था अनम्यूट, दोहराइए जी सिस्टर फरा। सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। तस्माऊना आप सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, लतस्मा मत सुन, लतस्माऊ मत सुनो। गुड, एक्सीलेंट। चलिए अब इसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुन। असल में तो ये इस्मा है तू सुन, इस्माऊ तुम सब सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुन। तो ये असल है, क्योंकि वो मुख्तसर करके साहब ने, तो इसलिए हम ये समझते हैं शायद इसका ये तर्जुमा है। तो आइए देखते हैं, मुकालमा है इस्मा। जब हम कहेंगे इस्मा तू सुन, तो क्या जवाब में क्या आएगा, अस्माउ मैं सुनता हूँ। और अगर हम कहेंगे इस्माउ तुम सब सुनो, तो वो क्या कहेंगे, हम सब सुनते हैं, यानी नस्माउ। अगर मैं कहूँ इस्माउल कुरान, यानी तुम जो है कुरान सुनो, तो जवाब में वो क्या कहेगा, क्या कहेगी, अस्माउल कुराना मैं कुरान सुनता हूँ या सुनती हूँ। अगर हम कहें इस्माउल कुराना तुम सब कुरान सुनो, तो क्या जवाब होगा, नस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं या सुनेंगे। चलिए मैं सवाल करता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इस्मा क्या जवाब होगा इस्मा का, अस्माउ, अस्माउ इस्मा का जवाब होगा अस्माउ। और इस्माउ का जवाब क्या होगा, नस्माउ नस्माऊ नस। और अगर कहें इस्माउल कुराना, तो अब क्या जवाब होगा, अस्माउल कुरान, अस्माउल कुराना। और अगर कहें इस्माउल कुराना, तो तब क्या जवाब आएगा, नस्माउल कुरान। यानी ये इसके तर्जमे से आपको समझ आ रहा है, वैसे शायद समझ ना आ रहा हो। जब हम कहते हैं इस्माउल कुराना तू कुरान सुन, तो जिसे कह रहे हैं वो क्या जवाब में देगा, वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा ना, वो कहेगा मैं कुरान सुनता हूँ, या हाँ मैं कुरान सुनता हूँ, या कहेगा नहीं मैं कुरान नहीं सुनता, ऐसे कहेगा ना। इसी तरह जब हम उसे कहते हैं इस्माउल कुराना तुम सब कुरान सुनो, तो वो सारे क्या जवाब देंगे, तो यही कहेंगे ना हाँ हम कुरान सुनते हैं, या नहीं हम नहीं कुरान सुनते, या सादा कहेंगे हम कुरान सुनते हैं। तो ये इस तरह बने हुए हैं ये डायलॉग। इस्मा तो वो जवाब में कहता है अस्माउ, इस्माउ नस्माउ, इस्माउल कुराना अस्माउल कुराना, इस्माउल कुराना नस्माउ। यानी इस्मा जो अमर का सीगा, उसका जवाब हमेशा वो मुदारे में फर्स्ट पर्सन होता है, और जब जमा का है तो जमा का जो है फर्स्ट पर्सन जो है उसका जवाब देता है नस्मा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला टेबल है हमारा आलिमा। आलिमा उसने जाना, आलिम उन सब ने जाना, अलिम आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिम ना हमने जाना। इसका अमर वो जो है मुदारे बनाइए। यालमु वो जानता है या जानेगा, यालमु ना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमु आप जानते हैं या जानेंगे,
عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے، امر نہیں دیکھیے، اعلم تو جان، اعلمو تم سب جانو، لا تعلم تو مت جان، لا تعلمو تم سب مت جان۔ اب باقی باری آپ لوگ کرائیے، اس ٹیبل کو کون کرائے گا وہی کرائیے۔ جی فرا اس سے فرا دہرائیے۔ عالمو اس نے جانا، عالمو، عالما اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ نے جانا، علمنا ہم نے جانا۔ یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، تعلمون تعلمو آپ جانتے ہیں یا جانیں گے، عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا، تعلمون آپ جانتے ہیں یا جانیں گے، نعلمو ہم سب جانتے ہیں۔ سر آگے یہ بولا ابھی ہاں امر نہیں، پورا ٹیبل کرنا ہے۔ علم جان، علمو سر میری آئی سے بیٹھا نہیں، ہاں ٹھیک پڑھ رہی ہے، علم تم سب جانو، علم ہاں سر آئی سیڈ ویڈیو میں سر زوم کر لوں، علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو۔ ایکسلنٹ۔ چلیں جی اگلا لیتے ہیں، اس کا ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، علم تو جان، علمو تم جان لو، لا تعلم تو مت جان، لا تعلمو تم مت جان لو۔ تو اب دیکھیں فعل کے ہمارے 4 پیٹرن ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فتح، اس کا وزن ہوتا ہے فتح یفتح افتح۔ دوسرا ہمارا ہے نصرہ، اس کا وزن ہوتا ہے نصرہ ینصرو انصر۔ تیسرا ہوتا ہے دربا، دربا یدربو ادرب۔ اور چوتھا ہوتا ہے سمع یسمعو اسمع۔ یہ دوسرے سے کیسے مختلف ہے؟ اگر ماضی میں آپ دیکھیں فتح، نصرہ، دربا، ان سب پہ 3 زبر آ رہے ہیں، لیکن سمع پہ 3 زبر نہیں ہے، درمیان والے پہ 1 زیر ہے، اس لیے تینوں سے مختلف ہے۔ مضارع میں یہاں دیکھیں یفتح ینصر، دیکھیں پیش آ گیا جبکہ اس پہ زبر تھا درمیان، یدربو یہاں دیکھیں درمیان میں زیر آ گیا، اور یسمعو اس پہ زبر ہے، یعنی یہ ینصرو اور یدربو یہ ان باقیوں 2 سے مختلف ہیں، اور یہ سمیہ پہلے مختلف ہو گیا تو یہ 4 مختلف ابواب بنتے ہیں۔ ان کے پیٹرن کے ہیں فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضربا یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع۔ کیا ہے؟ آئیے اس کے آخری جو ہے کالم کو دیکھیے جس میں سارے امر ہے، افتح زیر کے ساتھ، اضرب زیر کے ساتھ، اسمع زیر کے ساتھ، انصر صرف باب نصرہ میں پیش ہے امر۔ بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ باب نصرہ سے جو بھی فعل آئے گا اس کا امر بناتے ہوئے اس پہ جو ہے کیا ہے، ہم حمزہ پہ پیش ڈالیں۔ باقی اگر وہ باب فتحہ سے آ رہا ہے، باب دربا سے آ رہا ہے، باب سمیہ سے آ رہا ہے، ان سب کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر ہوگا۔ چلیے اگلا آخری ٹیبل ہے ہمارا عاملہ کا۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتم میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا۔ اس کا مضارع دیکھیے کیا ہوگا؟ یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، اعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں کریں گے۔ اس کا امر نہیں، اعمل تو عمل کر، اعملو تم سب عمل کرو، لا تعلم تم عمل کر، لا تعملو تم سب عمل مت کرو۔ یہ باقی باری ہے، آپ میں سے دوہرا دے اسے، آئے گا جی محمد رفیع۔ ہاں جی، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا،
यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो अमल करते हैं या करेंगे, तामुलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम अमल करते हैं या करेंगे। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। गुड, एक्सलेंट। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं, अमर नहीं को। ए अमल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। अब हमने ये माजी के फेल की जो एक प्रैक्टिस शुरू की थी, क्या था, हमने कहा नसारा उसने मदद की, इसके साथ अगर हम मिला दें कुम, कुम का मतलब होता है तुम सब, तो क्या मतलब निकलेगा, नसारा कुम उस एक ने मदद की तुम सब की, यानी क्या होगा, उसने तुम्हारी मदद की। अब अगर मैं कहूँ नसरू और जो है उसके साथ कुम मिला दूं तो ये होगा नसरू कुम, तो इसका क्या तर्जुमा बनेगा जी, कोशिश कीजिए तर्जमे की। नसरू कुम, नसरू उन सब ने मदद की, कुम तुम्हारी यानी तुम सब की, तो क्या होगा, उन सब ने तुम्हारी मदद की। अब अगर हम कहें नसरता और उसके साथ कुम मिला दें तो नसरता कुम का क्या तर्जुमा होगा, नसरता का क्या मतलब है, तूने मदद की, नसरता तूने मदद की, कुम तुम सब की, तो क्या होगा तर्जुमा, तुमने तुम्हारी मदद की यानी तुम्हारी सब की। नसरतू को अगर हम कुम के साथ मिलाएं तो क्या तर्जुमा होगा, नसरतू, नसरतू मैंने मदद की, कुम तुम सब की, मैंने तुम सब की मदद की यानी मैंने तुम्हारी मदद की। अगर है नसर तुम को जब कुम से मिलाएंगे तो ये बनेगा नसर तुम कुम, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, नसर तुम सब ने मदद की, कुम तुम्हारी यानी तुम सब ने तुम्हारी मदद का मतलब है तुम सब ने अपनी मदद आपकी। अगर हम आपकी कहें अपनी मदद। नसरना, नसरना के साथ अगर कुम मिलाएं तो क्या होगा, तर्जुमा क्या होगा, नसरना तर्जुमा कीजिए, नसरना, नसरना हमने मदद की, कुम तुम सब की, तो क्या होगा, हमने तुम्हारी मदद की। नसराकुम उसने तुम्हारी मदद की, नसरू उन सब ने तुम्हारी मदद की, नसरता तूने तुम्हारी मदद की, नसरतु मैंने तुम्हारी मदद की, नसर तुम सब ने अपनी मदद या तुम्हारी मदद, नसरना तुम हम सब ने तुम्हारी मदद। आइए अगला जो है इसके साथ ना को मिला के देखते हैं, नसरा उसने मदद की, ना हमारी, तो क्या जवाब होगा, नसरना का क्या बना है तर्जुमा, हमने हमारी मदद की। उसने हमारी मदद की। अगर नसर आ जाए और ना के साथ तो अब क्या तर्जुमा होगा, नसरू, नसरू उन सब ने मदद की, ना हमारी, तो क्या होगा, उन सब ने हमारी मदद की। अब अगर नसरता के साथ ना को मिलाएं तो क्या तर्जुमा बनेगा, नसरता तूने मदद की, ना हमारी, तो क्या होगा, तूने हमारी मदद की या तुमने हमारी मदद की। अगर नसरतु हो और उसके साथ ना को मिलाएं तो क्या तर्जुमा बनना चाहिए, नसरतु मैंने मदद की, मैंने ना हमारी यानी मैंने 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 हमारी मदद हमारी की, मदद की। ना जो है वो हमारा है ना, हाँ जी, सबके लिए। इसी तरह नसरतु को जब ना के साथ मिलाइए तो क्या तर्जुमा बनेगा, नसरतुम तुम सब ने मदद की, ना हमारी, हमारी तुम सब ने हमारी मदद की। इसी तरह नसरना को अगर ना के साथ मिला दें, नसरना के मैंने होता है हमने मदद की, ना हमारी, तो हमने हमारी मदद की का मतलब है हमने अपनी अपनी मदद मदद आपकी। की। आपने गौर करना है कि ये जब जुड़ के लफ्ज आया होता है जैसे नसरना, असल में ये दो हिस्से हैं, नसरा और ना। नसरना ये असल में नसरू और ना है, नसरता ना ये असल में नसरता अलग लफ्ज है और ना अलग है। नसरतु ना में नसरतु अलग लफ्ज है, ना अलग है। नसरतुम में जो है नसरतुम अलग लफ्ज है और ना अलग है। नसर ना, ये देखें शद आ गया, इसमें दो नून है, एक नसर
ना कानून है और एक ना कानून। तो इस तरीके से जब आप इन्हें अलहदा करेंगे तो ये शक्ल बनेगी। नसरा उसने मदद की ना हमारी, नसरू उन सब ने मदद की ना हमारी, नसरता तूने मदद की ना हमारी, नसर तू मैंने मदद की ना हमारी, नसर तुम सब ने मदद की ना हमारी, नसर ना हम सब ने मदद की ना। तो ये जो है कुरान में जब अल्फाज आते हैं ये इस तरह जुड़ के आते हैं ज़मीरें, तो हम उन ज़मीरों के साथ इनको रखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये माजी के पूरे हुए, कल इंशाल्लाह हम इसकी मुदारे की जो है वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आइए सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अल मुस्तकीम का तर्जुमा होगा सच्चा रास्ता, सीधा, नेमत, ABCD। अल मुस्तकीम का मतलब है सीधा। सीधा। उकद का मायने बताइए। गिरा, जो लोग फूंकते हैं, गिरे हसद करने वाले, ABCD। इसमें गिरा जो है वाहिद होता है, उकदा होता है गोल का वाला, वो वाहिद होता है गिरा, और उकद इसकी जमा है गिरे। तो यहाँ पे जो है गिरे होगी। फिर इसके बाद है उबुदू का मायने बताइए। इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ, जिसकी इबादत की गई इबादत करने वाला, ABCD। उबुदू मैं इबादत करता हूँ। अनजलना हु, देखिए ये आया, इसे आप तोड़ें, जब तोड़ेंगे क्या होगा, अनजलना अलहदा हो जाएगा, हु अलहदा। अनजलना हमने नाजिल किया, हु तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ये देखिए कुरान में इस तरह लफ्ज आते हैं, तो इनको आपने पहचानना है कि तोड़ के हम कैसे करेंगे। अनजलना, अनजला उसने नाजिल किया, अनजलू उन सब ने नाजिल किया, अनजलता आपने नाजिल किया, अनजलतु मैंने नाजिल किया, अनजलना अनजलतुम अनजलना हमने। तो ये क्या, अनजलना हमने नाजिल किया, वो उसको, तो क्या तर्जुमा इसका, हमने नाजिल किया उसको। मुबारकन का मतलब है बरकत से भरा हुआ। आसमानों से कुरान नाजिल किया गया है किसके जरिए, हजरत इसराफील के जरिए, हजरत मकाईल के, हजरत जिब्राइल के जरिए, हजरत अज़राइल के जरिए। ये जो है चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है तो लिहाजा सही है। नेक्स्ट है लियद बरू का मायनी है ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब दरखास्त दें, ताकि वो सब बेहतर करें, ताकि वो सब याद करें। ये यदबरू है गौर करें, पहला एक जुज़। आयत के दो मायने होते हैं, एक तो आयत और दूसरा क्या होता है दस्तखत, आयतें, निशानी, निशानियां, आयत और निशानी। उसके बाद है लियतज़क्कर का तर्जुमा कीजिए, ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें, ताकि वो सब मुताला करें, ताकि वो सब तिलावत करें, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें। कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, नमाज की, जिक्र और इबादत की, तिलावत कुरान की, तदब्बर और तज़क्कुर की। तो क्या है, नमाज और तिलावत कुरान की जो है बरकत हासिल करने की है। कुरान से शख्सी ताल्लुक का मतलब है कुरान की हर आयत मुसलमानों के लिए, कुरान की हर आयत मेरे लिए, कुरान की हर आयत उलमा के लिए है, कुरान की हर आयत दूसरों के लिए। क्योंकि शख्सी ताल्लुक जाती होता है, और क्या है, कुरान की हर आयत मेरे लिए। तदब्बुर के बुनियादी पहलू क्या है, मुताला, एहसास, दुआ, मुताला, दुआ, एहसास, मुताला, तसव्वुर, एहसास, दुआ, एहसास, तसव्वुर। ये हमने पढ़ा है कि वो जो एक मोनोग्राम आता है उसके अंदर क्या होता है, दुआ से शुरू होता है, यानी मुताला, तसव्वुर और एहसास। तज़क्कुर करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, दुआ, एहतिसाब, प्लान, मुताला, एहतिसाब, प्लान, दुआ, एहसास, मुताला, दुआ, तसव्वुर, प्लान। ये क्या होगा, दुआ, एहतिसाब और प्लान। लक़द अलिमता के मानी होंगे लक़द अलिमता और अलबत्ता की तहकीक तुमने जाना, अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, तहकीक तुम जान लोगे, अलबत्ता तुम जानते हो। ला के मानी होता है लिए या अलबत्ता, और कद के मानी है तहकीक। तो क्या होगा, अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। मैं या फालू का तर्जुमा होगा जो करेगा, कौन करेगा, कौन करता है, जो किया। या फलू आया ना, या फलू जो है मुदारे है, वो करता है या करेगा, दो तर्जुमे होंगे। तो लिहाजा ये देख लीजिए इसके दो तर्जुमे कौन कौन से आ रहे हैं। तो जो करेगा, कौन करेगा, कौन करता है। सयजअलू के मानी है अनकरीब वो बना देगा। फदरिब के मानी है पस मार। जवाब दीजिए, इद्रिबुल कुर्रा सोफा नदरिबुल कुर्रा। इद्रिबु जमा है तो इसका जमा नदरिबु से होगा, तो क्या होगा, सोफा नदरिबुल कुर्रा। ला तस्मऊ का मतलब है मत सुनो, व इज़ा समऊ का मतलब है और जब वो सब सुने। जवाब दीजिए, इस्मुल कुराना सोफा नस्मुल कुराना।
علم کا معنی ہوگا جان لے، علم جان لے، علم جان لو۔ جواب دیجئے علم، علم کا جواب کیا ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں علم تو وہ کہتے ہیں اعلم، یعنی اعلم اس کا جواب ہوگا۔ فاعلم خیرہ کا معنی ہوں گے بس عمل کر اچھا۔ اعمل صالحا کا مطلب ہوگا سوف اعمل صالحا۔ لا تعمل الشر کا مطلب ہے لا نعمل الشر۔ مبارکن کا مطلب ہے برکت والا۔ تو نقطہ تعلیم آج کا یہ ہے، الفاظ کو ہم جو ہے مثالوں کی مدد سے سیکھیں گے۔ اگر مثالیں جانتے ہوں گے تو الفاظ یاد، مثلا ان کے معنی ہمیں بھول جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ کے معنی ہمیں نہیں بھولتے، اسی طرح انا کے معنی ہمیں بھول جاتے ہیں لیکن ان اللہ مع صابرین کے معنی نہیں بھولتے۔ تو اس لیے جو ہے کسی مثال سے جب کسی لفظ کے معنی یاد کرتے ہیں تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی آسان ہے، جانی پہچانی ہے، روحانی اور جذباتی ہے، بار بار استعمال میں آنے والی ہے۔ اس لیے نماز کے ہر لفظ کے ایک معنی کو جو ہے وہ اچھی طرح یاد کیجیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے معنی یاد نہ آئیں تو پوری آیت یا جو ہے پورے جو ہے ذکر کو یاد کیجیے تو معنی یاد آ جائیں گے۔ الحمدللہ آج کے سبق نمبر 17 کے اختتام پر ہم نے 208 الفاظ سیکھے، قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک میں جو ہے 2 جو ہے تلاوت کے، 2 کتاب پڑھنے کے، ایک کورس کا لفظی ترجمہ اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اسے نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا ورد کیجیے اور جو ہے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے پورا ہوا۔